السلام علیکم دوستوں، ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 14۔ کیا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مادام ریکھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو آپ کے باہر جانے کی وجہ سے چیکنگ مشین آف کر دی تھی، کیونکہ میرے دانست کے مطابق اس کی ضرورت نہ رہی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی باہر جا رہے تھے۔ ایکسم گیس کی وجہ سے وہ پاکستانی ایجنٹ بھی ہوش پڑے ہوں گے، جن کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ جیکب کی حیرت اور پریشانی سے بھری آواز سنائی دی۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ کاش تم وہ مشین آن رکھتے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ریکھا نے بے چین لہجے میں کہا۔ اوہ، کہیں وہ جناب شاگل اور ڈاکٹر رچمن کے ساتھ تو لیبارٹری کے اندر نہیں آ گئے؟ اور مجھے اب آپ کی بات سن کر خیال آ رہا ہے۔ یک لخت جیکب کی آواز سنائی دی اور ریکھا اس کی یہ بات سن کر بے اختیار اچھل سی پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شاگل اور ڈاکٹر رچمن؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ریکھا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مادام، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ڈاکٹر ایلفرڈ نے دونوں راستے بند کر دیے، لیکن پھر جس جگہ آپ کے ساتھی موجود تھے وہاں سے کافرستانی سیکرٹ سروس کے چیف شاگل نے انٹرکام پر ڈاکٹر ایلفرڈ سے رابطہ قائم کیا۔ کیونکہ انٹرکام کا آپریٹنگ سسٹم سیٹ میرے پاس ہے، اس لیے میں سسٹم پر ہونے والی تمام گفتگو سن سکتا ہوں، لیکن میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ البتہ اپنے انٹرکام پر بات کر سکتا ہوں۔ جناب شاگل اور ڈاکٹر ایلفرڈ کو نے بتایا گیا کہ وہ راستہ کھلا دیکھ کر اندر آئے ہیں اور راستہ بند ہو گیا ہے، اس لیے وہ انٹرکام پر بات کر رہے ہیں۔ شاگل اور ڈاکٹر ایلفرڈ کے درمیان ہونے والی پھر جیکب نے تمام گفتگو کی تفصیل سنا دی۔ اوہو، دھوکہ ہوا ہے، وہ یہ شاگل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس طرح کام نہیں کرتا۔ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ عمران لہجہ بدل کر بات کرنے اور دوسروں کی آواز اور لہجہ ہو بہو اختیار کر لینے میں ماہر ہے۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً کسی بھی طریقے سے اس گیس کی زد سے بچ گیا، اور جب میرے ساتھی باہر نکلے تو انہوں نے انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں گہرائیوں میں پھینک کر وہ سب اندر چلے گئے۔ عمران نے شاگل کے لہجے میں ڈاکٹر ایلفرڈ سے بات کر کے اسے چکر دیا ہے، اور پورا پروجیکٹ اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر ایلفرڈ کو فوراً اطلاع کرو اور روکو انہیں فوراً۔ ریکھا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سی بیٹھ گئی۔ ویری بیڈ، میں خود جا کر ڈاکٹر ایلفرڈ سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے جیکب نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اوہو، یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا۔ اوہو، بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ ریکھا نے ٹرانسمیٹر آف کر کے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو ریکھا، جیکب اب صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ کاشی کے نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لوگ جیکب کے بس کے نہیں ہیں، یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں۔ دیکھو، اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے گئے، لیکن یہ شیطانی روحیں تمام تحفظات کو بیکار کر کے لیبارٹری کے اندر پہنچ جانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ ریکھا نے اسی طرح مایوسانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی، ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا اور ریکھا نے چونک کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، چیف آف سیکرٹ سروس شاگل کالنگ۔ ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی۔ یس ریکھا، اٹینڈنگ یو۔ ریکھا نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریکھا، تم تو پروجیکٹ کے اندر تھی، جبکہ میں نے تو ہیلی کاپٹر کی مخصوص فریکوینسی پر کال کی ہے۔ شاگل کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تمہاری وجہ سے پروجیکٹ تباہ ہو رہا ہے شاگل، صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم مجھے نہ کہتے کہ تمہارے آدمی دشمن ایجنٹوں کو ہلاک کرنے ہیلی کاپٹر پر آ رہے ہیں، تو ہم دور فضا میں ہی انہیں تباہ کر دیتے۔ پھر تم نے ایکسیم گیس فائر کرنے کے انہیں یہ موقع دے دیا اور وہ تو بچ گئے، اور جب میں اور میرے ساتھی باہر آئے میرے تو ساتھی مارے گئے، اور اب عمران اس کے ساتھی پروجیکٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ریکھا نے غصے کی شدت سے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کب تم سے بات کی ہے؟ مجھے تو تمہاری فریکوینسی کا ہی علم نہیں ہے۔ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ عمران اس کے ساتھی پروجیکٹ کے اندر پہنچ گئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنے آدمی انہیں اٹھانے اور ہیلی کاپٹر لانے کے لیے بھیجے تھے، وہ کہاں گئے؟ شاگل نے بھی الگ کے بل چیختے ہوئے کہا، اور شاگل کی بات سن کر ریکھا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر جلتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ اب میں بات ساری سمجھ گئی۔ عمران کا یہ سارا کیا دھرا ہے۔ عمران نے اپنی شیطانی صلاحیتوں سے اسے اور شاگل دونوں کو بیک وقت بے وقوف بنا دیا تھا۔
اوہو، شاگل غضب ہو گیا ہے، اس عمران نے ہم دونوں کو بے وقوف بنا دیا ہے۔ ریکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اب تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بھی بتا دی۔ ویری بیڈ ریکھا، یہ تو واقعی غضب ہو گیا۔ اوہو، جس کو روکنے کے لیے ہم سب نے اتنے پاپڑ بیلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ فوراً جیکب سے بات کراؤ، اس سے عمران کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، جس کا مجھے یقین نہیں ہے۔ دوسری صورت میں تم یہاں چیکنگ ہیڈ کوارٹر میں آ جاؤ، میں تمہیں ہدایات دیتا ہوں۔ عمران اس پروجیکٹ کی اندرونی مشینری کو ضرور تباہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پورے پروجیکٹ کو نہیں اڑا سکتا کیونکہ وہ اس کے ساتھی اندر ہیں، اس لیے وہ لازماً باہر آئے گا اور تمہارے والے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہاں سے طیارہ شکن میزائلوں سے اسے نشانہ بناؤں گا، اس طرح وہ اور اس کے ساتھی یقینی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس طرح ہم ناکام رہ کر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مشینری کا کیا ہے، وہ دوسری بن جائے گی، لیکن تمہاری یہاں میرے پاس موجودگی ضروری ہے تاکہ عمران کہیں تمہیں میری آواز میں اور مجھے تمہاری آواز میں بے وقوف بنا کر نکل نہ جائے۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن عمران کو کسی صورت بھی زندہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے۔ مجھے چیکنگ ہیڈ کوارٹر کا ملوث بتاؤ، ریکھا نے کہا اور جواب میں شاگل نے اسے تفصیل سے چیکنگ ہیڈ کوارٹر کا ملوث بتا دیا۔ اوکے، میں جیکب سے بات کر کے آ رہی ہوں، اوور اینڈ آل، ریکھا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر جیکب کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس ٹرانسمیٹر میں ہر بار نئے سرے سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی پڑتی تھی۔ ٹرانسمیٹر آف ہوتی پہلے سے ایڈجسٹ شدہ فریکوینسی بھی ساتھ ہی خود بخود واش ہو جاتی تھی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے ریکھا نے جیکب کو کال دینی شروع کر دی، لیکن کافی دیر تک دوسری طرف سے کال کو اٹینڈ نہ کی گئی تو ریکھا سمجھ گئی کہ اب جیکب سے بات نہیں ہو سکتی۔ پروجیکٹ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی قابض ہو چکے ہوں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے جیکب کو ہلاک کر دیا ہو۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا، پھر ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھا کر اس نے اسے تیزی سے موڑا اور اسے پوری رفتار سے چیکنگ ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑانا شروع کر دیا۔ اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، عمران کو کسی صورت میں زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پر، ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور شاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر مشین سے نکلنے والی سرخ لہر کی زد میں آ کر چیختا ہوا جیسے ہی پشت کے بال نیچے گرا، عمران نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا، اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا نے بھی اپنے اپنے مشین پسٹلز کے ٹریگر دبا دیے اور ماحول مشین پسٹلز کے دھماکوں اور حال نما کمرے میں موجود ڈاکٹر الفریڈ کے ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی بارش سے کئی مشینیں بھی دھماکوں سے تباہ ہو گئی۔ ادھر صفدر کے نیچے گرتے ہی مطلوب بجلی کی سی تیزی سے صفدر پر جھکا، مگر صفدر ایک دھماکے سے ہی کاندھے پر موجود ڈاکٹر الفریڈ کو ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شاید اس کے ہوش و حواس تک سرخ لہر اس کے جسم کے اس حصے پر پڑی تھی جس حصے پر بے ہوش ڈاکٹر الفریڈ کا جسم اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور سرخ لہر ڈاکٹر الفریڈ کی پشت پر پڑی تھی۔ البتہ اسے صفدر کو دھکا اس قدر زوردار لگا تھا کہ وہ بے اختیار پشت کے بل فرش پر جا گرا، لیکن وہ اس قاتل لہر کی زد سے بال بچ گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر الفریڈ اس کا شکار ہو چکا تھا اور جس جگہ سرخ لہر پڑی تھی ڈاکٹر کا جسم راکھ کی طرح سیاہ نظر آ رہا تھا۔ پھیل جاؤ اور جو بھی یہاں ہو اسے ہلاک کر دو، عمران نے چیخ چکا، اور تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے مرنے والوں کے جسموں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ عمران تیزی سے صفدر کی طرف مڑا، لیکن صفدر اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اوہ، تم بچ گئے، شکر ہے خدا کا، عمران نے صفدر کو صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر الفریڈ کی وجہ سے بچ گیا ہوں، ورنہ شاید میری موت آ ہی گئی تھی۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، موت اپنے وقت پر ہی آئے گی صفدر، عمران نے کہا، اور تیزی سے واپس پلٹ کر اس دروازے کی طرف بھاگ پڑا جس سے وہ نوجوان جو دہلیز پر مرا پڑا تھا نکلا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک کرسی اور میز کے علاوہ ہر طرف چیکنگ مشینیں نصب تھی۔ میز پر ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی پڑا تھا، چیکنگ مشینیں بند تھی۔ عمران نے جھک کر ٹرانسمیٹر کو دیکھا تو دوسرے لمحے چونک پڑا، کیونکہ اس پر اس ہیلی کاپٹر کی مخصوص فریکوینسی کو کسی حد تک ایڈجسٹ شدہ موجود تھی جس پر وہ یہاں آئے تھے، اور ساتھ موجود ایک ڈائل کا مخصوص بٹن پریس کر دیا اور اس فریکوینسی پر کال ہوتی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر پر کون پہنچ گیا؟ عمران نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شاگل کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کیا بکواس کر رہی ہو، میں کب تم سے بات کی ہے؟ شاگل غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ وہ تو آتے وقت ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر اپنے توڑ لایا تھا تاکہ اگر ان کی واپسی کے وقت شاگل کال کرے
تو وہ یہی سمجھے کہ ٹرانسمیٹر خراب ہو چکا ہے، لیکن اب اس پر بات ہو رہی تھی اور شاگل کا پہلا فکرہ سن کر ہی وہ سمجھ گیا کہ ہیلی کاپٹر پر ریکھا موجود ہے۔ چونکہ اس ٹرانسمیٹر پر بھی ہیلی کاپٹر والی فریکوینسی ایڈجسٹ تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ تو جب گفتگو ختم ہو گئی تو عمران کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات ابھرے، کیونکہ اس گفتگو سے ایک نیا اور حقیقی خطرہ سامنے آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر اور چیکنگ ہیڈ کوارٹر پر طیارہ شکن میزائلوں کا سسٹم نصب ہے، جسے اس چیکنگ ہیڈ کوارٹر سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ وادی کافی وسیع تھی، لیکن عمران پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ میزائل کی مدد سے وادی کے کنارے پر ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اب جیسے وہ ریکھا کے ساتھیوں کی طرف نکلے گا اسے آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقتاً شاگل کے ذہن پر حیرت ہو رہی تھی، جس نے واقعی بر وقت بہترین بات کی تھی کہ عمران پروجیکٹ کے اندر رہ کر پروجیکٹ کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکے گا، لازماً ہیلی کاپٹر پر باہر آئے گا اور اسے آسانی سے ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کے ایک طویل سانس لیتے ہی ٹرانسمیٹر آف کر دیا، تیزی سے واپس مڑا۔ اس کے ساتھی اس حال کمرے میں موجود تھے۔ یہاں ان کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ صفدر نے عمران کے حال میں داخل ہوتے ہی کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پروجیکٹ کے اندر طاقتور وائرلیس چارج بم فٹ کر دو تاکہ اسے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ عمران نے کہا، کیا بات ہے، تم بے حد الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو، جولیا نے پریشان سے لہجے میں کہا، اور پھر جولیا کو پریشان دیکھ کر اس کے اندرونی کیفیات کا علم ہو جاتا تھا۔ حالانکہ عمران کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت کا جاننا خاصا مشکل کام تھا، لیکن جولیا کے عمران سے قلبی تعلق کی وجہ سے اس کی کوئی خاص حس اس معاملے میں کام کرنے لگ جاتی تھی۔ ہاں، ہماری واپسی کا مسئلہ الجھ گیا ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ واپسی کا مسئلہ الجھ گیا؟ وہ کیسے؟ اسٹور میں مخصوص ہیلی کاپٹر موجود ہے اور ہمارا ہیلی کاپٹر بھی باہر موجود ہے عمران، ہم ان پر بیٹھ کر اطمینان سے یہاں سے نکل جائیں گے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس وقت مطلوب اور جولیا ہی عمران کے پاس موجود تھے، باقی ساتھی عمران کی ہدایت کے مطابق طاقتور بم پروجیکٹ میں نصب کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر ریکھا اور شاگل کے درمیان ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ جولیا کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ او واقعی پھر تو ایک لحاظ سے ہم پھنس کر رہ گئے، جولیا نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے جناب، اگر آپ اسے قبول کریں تو، ساتھ کھڑے مطلوب نے کہا۔ تو عمران اور جولیا دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیسی تجویز؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اگر ہمارے واپسی ہیلی کاپٹر کی بجائے سکیٹنگ کے ذریعے ہو تو پھر ہم بچ کر نکل سکتے ہیں، مطلوب نے کہا۔ انہوں نے ہمارے کرتب دیکھ کر اگر ہیلی کاپٹر ہمارے سر پر لا کر ہم پر فائر کھول دیے تو پھر روحوں کی واپسی عالم بالا کی طرف ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمران نے مسکراتے کہا، اور مطلوب کے چہرے پر یک لخت شریر سے تاثرات نمودار ہو گیا۔ واقعی مجھے اس بات کا خیال ہی نہ آتا، مطلوب نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس کے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ یہ بہت گہرے معاملات ہیں، اس لیے تمہیں شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم خود اسے حل کریں گے۔ ہم ویسے ہی تمہارے شکر گزار ہیں کہ اس وادی تک پہنچنے میں تمہارا ہی تعاون شامل ہے۔ عمران نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور مطلوب کے چہرے پر مسرت کی لہر سی دوڑنے لگ گئی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا جناب، میں نے اپنے وطن کی خدمت کی اور یہ میرا فرض تھا، مطلوب نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ سوچو عمران، جولیا نے بے تاب سے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکرا دیا۔ ایک تجویز ہے تو یہی میرے ذہن میں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ تم تجویز سن کر ناراض نہ ہو جاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسی تجویز؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، تجویز تو وہی پرانی ہے، وہاں پاکیشیا میں تو ظاہر ہے باقاعدہ گھر بنانا پڑے گا، یہاں بنی بنائی ہر چیز موجود ہے، صفدر نہ صحیح مطلوب کو یقیناً خطبہ نکاح بھی آتا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے کہا، تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ جولیا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، فی الحال تو سنجیدہ ہوں، البتہ بعد میں یقیناً رنجیدہ ہوتا رہوں گا، لیکن وہ بات کا مسئلہ ہے، عمران نے کہا، اور جولیا عمران کو ایسے دیکھنے لگی جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گی، تم میری وجہ سے رنجیدہ رہو گے، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ جولیا کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر واقعی نمایاں ہو گیا تھا۔ ارے میں تو دوسروں کے تجربات کی بنا پر ایسے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر مڑ کر تیزی سے باہر راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ مطلوب حیرت سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سن رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی، ظاہر ہے وہ عمران کی بات کا مطلب اور جولیا کی رنجیدگی کا اصل پس منظر کیسے سمجھ سکتا تھا، اس کے باوجود وہ خاموش کھڑا تھا۔ اگر یہاں سفید پینٹ مل جاتا تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، سفید پینٹ؟ کیا مطلب؟ پینٹ سے کیا ہوگا؟ مطلوب نے چونک کر پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہیلی کاپٹر مکمل سفید پینٹ کر دیا جائے تو سفید برف کے ماحول کی وجہ سے چیکنگ مشین سے نکلنے والی مخصوص ریز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
यहाँ पेंट कैसे मौजूद हो सकता है, मतलूब ने कहा। फिर इमरान इससे पहले कि इमरान को बात करता उसके साथी वापस आ गया। पूरा असला फिट कर दिया है, सफ्तर ने कहा, और इमरान ने इस बात में सारी ला दिया। और फिर यहाँ से निकले, ऐसा ना को लोग बाहर घेरा डाल ले। इमरान ने कहा और वापस राहदारी की तरफ मुड़ गया। ये जूलिया कहाँ है? तनवीर ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। इमरान इमरान ट्रांसमीटर कॉल का कॉशन दे रहा है। उसी लम्हे दूर से जूलिया की तेज आवाज सुनाई दी। इमरान तेज से दौड़ता उस कमरे में पहुंच गया जहाँ ट्रांसमीटर मौजूद था। बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान कॉलिंग डॉक्टर एल्फ्रेड। ट्रांसमीटर ऑन होते ही एक आवाज सुनाई दी। इमरान की आंखों में एक अलग चमक सी उभर आई। यस डॉक्टर एल्फ्रेड अटेंडिंग। इमरान ने डॉक्टर एल्फ्रेड के लहजे में बात करते हुए कहा। हेलो डॉक्टर एल्फ्रेड, मैं प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान बोल रहा हूँ। प्रोजेक्ट के बारे में क्या रिपोर्ट है? मैं खसूसी दौरे पर मुल्क से बाहर था, इसलिए राब्ता ना कर सका। दूसरी तरफ से इस बार पर प्राइम मिनिस्टर की पुरवकार आवाज सुनाई दी। प्रोजेक्ट तकमील के करीब है जनाब, मगर एक मसला दरपेश है। इमरान ने डॉक्टर एल्फ्रेड के लहजे में बात करते हुए कहा। उलझन? कैसी उलझन? प्राइम मिनिस्टर की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी। फौरी तौर पर एक खास पुर्जा मुझे चाहिए। मैं प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकता। प्रोजेक्ट इसी वक्त इस पोजीशन में है कि बस इसी पुर्जे के फिट होते ही ये काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन अगर वो पुर्जा ना मिला तो फिर मजीद 1-2 माह लग जाएंगे। आप मुझे वो पुर्जा फौरी तौर पर अपने किसी खास आदमी के हाथ भिजवा दें। इमरान ने कहा। कौन सा पुर्जा और वो कहाँ से मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आम सा पुर्जा जनाब। इमरान ने कहा और वाकई एक आम से पुर्जे का नाम बता दिया। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन जाहिर है उसमें कुछ वक्त लग जाएगा क्योंकि वहाँ बुमा हेलीकॉप्टर ही जा सकता है और बुमा हेलीकॉप्टर फौज की तहवील में होते हैं, वहां से सियासत करके आदमी को भिजवाना होगा। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। जनाब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप बुमा हेलीकॉप्टर की बजाय खसूसी हेलीकॉप्टर पर जाएं तो वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा और वो आपको फौरी तौर पर मुहैया भी हो जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। खसूसी जंगी हेलीकॉप्टर इस कदर बुलंदी पर परवाज करेगा? प्राइम मिनिस्टर ने हैरान होकर पूछा। यस सर, आम जंगी हेलीकॉप्टर तो इस कदर बुलंदी पर परवाज नहीं कर सकते, लेकिन खसूसी जंगी हेलीकॉप्टर के इंजन इंतहाई पावरफुल होते हैं। हमारे स्टाइल में तो बुमा के बजाय ऐसे मौके पर इन्हीं से काम लिया जाता है और सर वो पुर्जा भी एयरफोर्स के आर्म से स्टोर से ही दस्तियाब हो जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तो वो मुहैया हो सकता है और जल्दी पहुंच भी जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, लेकिन उसका पायलट इस पहाड़ी को कैसे ट्रेस करेगा जिस पर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है? दूसरी तरफ से कहा गया। आप इसे वादी वारंग में भिजवा दे, मेरे आदमी बाहर निकल कर इसे ब्लू लाइट देंगे, इस तरह वो आसानी से हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर एक बात है, आप पायलट को हिदायत कर दे कि वादी वारंग में दाखिल होकर ट्रांसमीटर इस्तेमाल ना करें। मेरा मतलब है ना ही ट्रांसमीटर से कॉल करें ना ही ट्रांसमीटर पर आने वाले किसी कॉल को अटेंड करें, क्योंकि इस पहाड़ी की चोटी पर मखसूस तैयारा शिकन मिसाइल नस्ब है और ब्लू लाइट से निकलने वाली रेस ट्रांसमीटर से होती हुई इन मिसाइलों को डिचार्ज कर सकती हैं। इस तरह पूरी पहाड़ी खतरे की जद में आ जाएगी। इमरान ने कहा। ओ अच्छा ठीक है, मैं खसूसी तौर पर उसे हिदायत कर दूंगा। वो दुश्मन पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं पहुंचे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। नो सर, यहाँ तरफ अमन है और वैसे भी पुरजाते प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा और उसके बाद तो कोई भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। इमरान ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑफ। दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा कर उसके साथ ट्रांसमीटर का राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ अब यहाँ से निकल चले, कुदरत ने हमारे बचाने की एक और सूरत निकाल तो दी है और यह खसूसी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच जाएगा तो हम इन मिसाइलों की जद से निकल कर बाहर आसानी से पहुंच सकते हैं। इमरान ने कहा। ये ब्लू कॉशन क्या था जिसका तुमने जिक्र किया? तनवीर ने पूछा। वो तो मैंने उसे डराने के लिए कहा था, तुमने देखा नहीं कि हमारी टॉर्च के शीशे का रंग नीला है? दरअसल यहाँ सफेद बर्फ के इलाके में रंगदार शीशों वाली टॉर्चें इस्तेमाल होती हैं जिससे उसकी लाइट सफेद पस मंजर में वाजे भी दिखाई देती है और दूर से भी। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ सियासतदान है, इसलिए उन्हें बारीक बातों का किसी सूरत भी इलम नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। हो भी सही तो तुम जैसी अकल कहाँ से आएगी उसके पास? जूलिया ने बेख्तियार मुस्कुराते का और कमरा हल्के हल्के कहकों से गूंज उठा। चेकिंग हेडक्वार्टर के कमरे में शागल और मेजर कशन चारों मशीनों पर नजरें जमाए बैठे हुए थे। मशीन पर मौजूद एक बड़ी स्क्रीन 4 हिस्सों में तकसीम थी। हर हिस्से पर वारंग पहाड़ी की एक सिम्त दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ये सेटअप मेजर कशन ने खुसूसी तौर पर किया था ताकि जैसे इमरान उसके साथी हेलीकॉप्टर पर पहाड़ी से प्रवास करे वो इनकी सिम्त का अंदाजा लगाकर इसे मिसाइलों का टारगेट बना सके। अगर वो पहाड़ी को ड्रॉप का को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो जब तक वो इसे दोबारा लॉन्ग रेंज पर एडजस्ट करते इमरान का हेलीकॉप्टर न जाने किस तरफ से निकल जाता। इस तरह टारगेट सेट करते में ही काफी वक्त लग सकता था। ये आखिर अंदर क्या कर रहे हैं? शागल ने बेचैन लहजे में कहा। अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था, करशन ने कहा।
کیا ٹرانسمیٹر پر اس سے بات نہیں ہو سکتی؟ ساتھ بیٹھی ہوئی کاشی نے کہا نہیں، اگر ہم نے اس سے بات کی تو اسے شک پڑ جائے گا، وہ شیطانی ذہن کا مالک ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی نئے چکر میں ڈال دے اور خود یہاں سے فرار ہو جائے۔ ریکھا نے کہا اور شاگل نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ میجر کرشن تمہارے میزائل اس ٹارگٹ بنانے میں کتنا وقت لیں گے؟ شاگل نے ایک میجر کو کرشن سے مخاطب ہو کر کہا جناب زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، میں نے پہلے ہی ہدایات جاری کر دی اور سب لوگ اسے ہٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میجر کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ یکلخت میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میجر کرشن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا، باقی بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو کر یس۔ میجر کرشن نے تیز لہجے میں کہا سر کیپٹن رام بول رہا ہوں، کافرستان کی طرف سے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے آ رہا ہے، آپ 4 مشینیں اسے چیک کر سکتے ہیں، چاہیں تو مشین پر اسے چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ میجر کرشن نے کہا ریسیور رکھ کر ہاتھ بڑھایا اور ایک مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ خصوصی جنگی ہیلی کاپٹر کافرستان کی طرف سے وہ کیوں ادھر آ رہا ہے؟ ریکھا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ شاید وادی مشکبار جا رہا ہوگا، شارٹ کٹ کے لیے ادھر سے نکلا ہوگا، شاگل نے جواب دیا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کے خصوصی حکم کے تحت وادی وارنگ کو مکمل طور پر ایئر آف کیا جاتا ہے، ادھر سے کوئی جنگی طیارہ یا ہیلی کاپٹر نہیں گزر سکتا۔ ریکھا نے ہونش باتیں کہا واقعی یہ خصوصی جنگی ہیلی کاپٹر ہے اور خاصی سپیڈ سے آ رہا ہے۔ میجر کرشن نے سکرین پر دیکھتے ہوئے کہا اور وہ ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی رہا اور سب بھی سکرین پر دیکھنے لگے۔ اس پر کافرستان کی فوج کا مخصوص نشان نظر آ رہا تھا، اس کی فریکوینسی معلوم ہوتی تو اس کے پائلٹ سے بات کی جا سکتی تھی۔ ریکھا نے کہا ان کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے مادام، اور وہ مجھے معلوم ہے۔ میجر کرشن نے جواب دیا او اچھا ہاں تمہارا تعلق بھی تو فوج سے ہی ہے۔ ریکھا نے کہا ملاؤ فریکوینسی، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، شاگل نے بے چین سے لہجے میں کہا، اور میجر کرشن نے ٹرانسلیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ارے یہ تو وارنگ پہاڑی کی طرف جا رہا ہے، اس کا رخ تو ادھر ہے۔ یکلخت ریکھا نے چیخ سے کہا، شاگل بھی بے اختیار سے پڑا، جلدی پائلٹ کو کال کرو، جلدی کرو، یہ احمق ادھر کیوں آیا جا رہا ہے؟ نان سینس، شاگل نے چیخ سے کہا، ہیلو ہیلو میجر کرشن کالنگ پائلٹ اسپیشل ایئر کرافٹ۔ میجر کرشن نے تیز لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا، لیکن مسلسل کال دینے کے باوجود دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خصوصی ہیلی کاپٹر وارنگ پہاڑی پر اتر گیا۔ اب وہ 4 نمبر مشین پر نظر نہ آ سکتا تھا، اور جس مشین پر وارنگ پہاڑی کے چاروں طرف کی فضا سکرین پر نظر آ رہی تھی وہ بھی اس ہیلی کاپٹر کو نہ دیکھ سکی۔ اس کا ٹارگٹ پہاڑی سے کافی ہٹ کر رکھا گیا تھا۔ ویری بیڈ، یہ کہاں سے اٹپ کا نان سینس، یہ کون ہے، یہ کون مین پروجیکٹ پر اترا ہے؟ شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن بظاہر ہے کسی کو بھی شاگل کے سوالات کے جوابات کا علم نہ تھا، اس لیے وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایئر مارشل کو کال کرو، ایئر مارشل سے کال ملاؤ، ایئر ہیڈ کوارٹر سے بات کرو، یکلخت شاگل نے چیخ سے کہا، یس سر۔ میجر کرشن نے کہا اور اس نے تیزی سے کافرستان کے ایئر ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کالنگ۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے شاگل نے غصے کی شدت سے چیخ سے کہا، یس سر ہیڈ کوارٹر ریٹرننگ یو۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ایئر مارشل سے بات کراؤ فوراً۔ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، جناب ایئر مارشل صاحب تو ملک سے باہر ہے، وائس ایئر مارشل صاحب موجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہلو وائس ایئر مارشل ماتھوفی اسپیکنگ۔ وائس ایئر مارشل نے کی باوقار آواز سنائی دی، وہ آپ سے تو پہلے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا بوما ہیلی کاپٹر صرف پرائم منسٹر کی اجازت سے بھجوایا جا سکتا ہے، وہی ہے نا آپ؟ شاگل نے کہا، یس سر میں وہی ہوں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے وادی وارنگ کو ایئر بلاک رکھنے کا حکم دے رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا؟ شاگل نے اس سے باہر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یس سر معلوم ہے، حکم بھی میں نے جاری کیا تھا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، تو پھر تمہارا اسپیشل جنگی ہیلی کاپٹر یہاں وادی وارنگ میں کیسے موجود ہے، کیوں پہاڑی وارنگ پر اترا ہے؟ جواب دو۔ شاگل نے چیختے ہوئے کہا، جناب یہ خصوصی ہیلی کاپٹر پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر وہاں بھیجا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود ایئر ہیڈ کوارٹر تشریف لائے تھے، انہوں نے ایئر ہیڈ کوارٹر کے مین شور سے ایک پرزہ منگوایا، پھر ایک خصوصی جنگی ہیلی کاپٹر کو تیار کرنے کا حکم دیا، اس کا پائلٹ کو اپنے پاس طلب کر کے انہوں نے اسے خصوصی ہدایات دی، خود اپنے سامنے سے روانہ کرنے کے بعد وہ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ پرائم منسٹر ہے، میں ان سے کیسے یہ بات پوچھ سکتا ہوں، آپ خود ان سے پوچھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اوور اینڈ آل شاگل نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میجر کرشن نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر 4 نمبر پر نظر آنے لگ گیا، وہ دیکھے اچانک شاگل نے کہا اور مشین کی طرف متوجہ ہو گیا جس کو 4 نمبر مشین کہا گیا تھا، واقعی اس پر وہ خصوصی جنگی ہیلی کاپٹر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں کرنے کے آیا تھا؟ ریکھا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کا رخ کافرستان کی طرف تو نہیں، یہ تو مغرب کی طرف جا رہا ہے، ادھر تو شوگران کی حد ہے۔ یکلخت میجر کرشن نے کہا، او واقعی یہ تو ادھر جا رہا ہے، کیا مطلب ہوا، جلدی کرو۔
प्राइम मिनिस्टर हाउस की स्पेशल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करो, मैं बताती हूँ फ्रीक्वेंसी। रेखा ने चीख कर कहा, के साथ ही उसने फ्रीक्वेंसी बतानी शुरू कर दी। मेजर कर्शन ने जल्दी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो पावर एजेंसी रेखा कॉलिंग। रेखा ने ट्रांसमीटर ऑन होते ही कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कराओ, इट इज टॉप इमरजेंसी। रेखा ने चीख के कहा, यस मैडम। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो मैडम रेखा, क्या बात है, क्यों कॉल किया है आपने? क्या वो स्पेशल जंगी हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर नहीं पहुंचा? उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के लहजे में आ रहा थी, आपने उसे भिजवाया सर? रेखा ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को नरम करते हुए कहा, हाँ डॉक्टर अरफट के कहने पर भिजवाया है, उसे कुछ फुर्सत चाहिए था, बूमा हेलीकॉप्टर के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए उनके ही कहने पर स्पेशल हेलीकॉप्टर भिजवाया गया। क्यों, क्या बात है, वैसे तुमने कॉल क्यों की है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा। डॉक्टर अरफट ने आपको खुद कॉल किया था। रेखा ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय फिर सवाल करते हुए कहा, मैंने कॉल किया था, मैं खसूसी दौरे पर मुल्क से बाहर गया हुआ था, इसलिए रब्ता न कर सका। वापसी पर मैंने राब्ते के लिए कॉल किया तो डॉक्टर अरफट ने फुर्सत तलब किया और उन्होंने इसकी फौरी तरसील के लिए तरकीब भी बता दी। मगर हुआ क्या? तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम इस वक्त किसी उलझन में हो। प्राइम मिनिस्टर साहब का लहजा भी उलझन ज़दा था। सर आप क्या बताऊं, मेन प्रोजेक्ट ट्रांसफर की जगह पाकिस्तानी एजेंट इमरान उसके साथियों का कब्जा हो गया और हम उनके हेलीकॉप्टर को मिसाइलों की मदद से तबाह करने के लिए तैयार बैठे थे। काफिस्तान एयरफोर्स का ये जंगी हेलीकॉप्टर वादी वारंग पर पहुंच गया। जाहिर है हम इसे तो हिट नहीं कर सकते थे। वादी वारंग पर यहाँ मेन प्रोजेक्ट से आगे हमने फिर वाइस एयर मार्शल से बात की तो उन्होंने बताया कि आपने उसे भिजवा दिया है, इसलिए आपसे बात किया और हेलीकॉप्टर वापस उड़कर आप काफिस्तान जाने की समझ में जा रहा है, जिधर शुक्रान की सरहद करीब। अब तक वो मेरे मिसाइलों के साथ से भी दूर हो चुका है। अब इससे यकीनन इमरान उसके साथी भी मौजूद होंगे। रेखा ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम, ये कैसे मुमकिन है? प्राइम मिनिस्टर साहब की हैरत और बुखलाहट से अब पुर आवाज सुनाई दी। जनाब तफसीलात बाद में मैं आपको बता दी जाएंगी। आप पुलिस फौरी तौर पर काफिस्तान एयरफोर्स को हुक्म दे दे कि वादी वारंग से काफिस्तान की सरहद के दरमियान जितने भी ऐसे अड्डे हों जहाँ से स्पेशल जंगी हेलीकॉप्टर को हिट किया जा सकते हैं, अड्डों के हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर हिट कर दिया जाए। प्लीज सब फौरी तौर पर हुक्म दे दे, वरना इमरान के साथ ही निकल जाएंगे। रेखा ने मेहनत भरे लहजे में कहा, अच्छा मैं अभी ट्रांसलेटर पर कॉल करता हूँ, वरना डाल। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। रेखा के इशारे पर मेजर कर्शन ने ट्रांसलेटर ऑफ कर दिया। वो वाकई हमारे मिसाइलों की रेंज से निकल चुका है। वो वाकई हमारे मिसाइलों की रेंज से निकल चुका है। किस्मत हमेशा इमरान के साथ रहती है, जब भी वो फंसता है कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो बच निकलता है। शागुल ने इंतहाई अफसरदा से लहजे में कहा, सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, वो अकल से काम लेता है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने कॉल की तो उसने फौरी तौर पर उन्हें काफिस्तान से स्पेशल जंगी हेलीकॉप्टर भिजवा दिया और हम यहाँ बैठे देखते रह गए। रेखा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, शुक्रानी सरहद यहाँ से काफी दूर है जनाब, हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, एयरफोर्स उसे रास्ते में जरूर हिट कर लेंगे। मेजर कर्शन ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता अचानक ट्रांसमीटर जाग उठा। मेजर कर्शन ने जल्दी से उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस जनाब पागल, ओ सॉरी शागल, ओ वेरी सॉरी शागल, और चीफ ऑफ पावर एजेंसी मादाम फीका। ओ ये ग्रामर की गलती हो गई, मादाम फीकी होना चाहिए, मगर शायद काफिस्तान वालों की ग्रामर ही गलत है, यहाँ हम फीका रख दिया है। ओ सॉरी रेखा, आप दोनों शायद इंतजार में होंगे कि आतशबाजी का मुजाहरा कब होता है, तो होशियार हो जाए। जो परवाज आ रही है मशकबार के मुजाहिदीन के खिलाफ आप तैयार कर रहे थे, इसको मैंने इस बाजी में बदल दिया। मुझे यकीन आपको आतशबाजी का मुजाहरा यकीनन पसंद आएगा। इमरान की चेकती हुई आवाज सुनाई दी, तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते, तुम्हारी कब्र बहरहाल काफिस्तान की सरजमीन पर ही बनेगी। बात तय है, शागल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। मैं उसी जमीन से बोल रहा हूँ मिस्टर शागल, और वादी मशकबार को काफिस्तान कहने वाली जबानें काटी जा रही हैं। याद रखो, फतेह मुबीन वादी मशकबार के मुजाहिदीन का मुकद्दर है, इंशाअल्लाह ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया, इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। मेजर कर्शन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये अभी यही है, करीब ही है, इसलिए ये यकीनन मारा जाएगा, यकीनन मारा जाएगा, शागुल ने चीखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, यकलख्त इस मशीन की स्क्रीनों पर जिस पर पहाड़ी वारंग का मंजर नजर आ रहा था, यकलख्त सुर्खी से छा गई। इसके साथ ही दूर से खौफनाक गड़गड़ाहट और जबरदस्त धमाका की आवाज सुनाई दी। वो प्रोजेक्ट तबाह कर दिया गया, ऐसा प्रोजेक्ट तबाह कर दिया गया। शागल और रेखा दोनों ने बैक जबान होकर कहा और वो दोनों उठकर बाहर की तरफ दौड़े। मेजर कर्शन भी उनके पीछे दौड़ पड़े। वो बेख्तियार रुक गए। दूर उन्हें फजा में खौफनाक शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे थे। पत्थरों और आग का एक लावा आसमान की तरह बुलंद हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई आतशफशां अचानक फट पड़ा हो। और शागल और रेखा दोनों के चेहरे तारीख बढ़ गए। इस बार भी इमरान के साथी कामयाब रहे थे और इनके हिस्से में नाकामी और शिकस्त दी आई थी। काश काश ऐसा ना होता। आबादी मशकबार की तहरीक को दबाया ना जा सकेगा। रेखा ने एक तवील सांस लेते कर वापस मुड़ गई। शागल कंधे भी ढलक गए और चेहरे पर
بے پناہ پسینہ بہ رہا تھا، وہ بھی مڑا آہستہ قدم اٹھاتا واپس اس گھر نما کمرے میں آ گیا۔ آپ یہاں سے چلنا چاہیے، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ سارے انتظامات، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شکل انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا، کمرے میں ایسے سکوت طاری ہو گیا جیسے موت نے یہاں اپنے پر پھیلا دیے ہوں۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں غرق ہو گئے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی عزیز ترین ہستی کو دفنا کر آئے ہوں کہ اچانک ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تم اس کے فاتحانہ کہہ کے ہی سنتے ہیں۔ ریکھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کہ شاید میجر کرشن نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پرائم منسٹر کالنگ یو۔ ٹرانسمیٹر سے پرائم منسٹر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، ریکھا بول رہی ہوں۔ ریکھا نے انتہائی افسردہ سے لہجے میں کہا، تمہارے کہنے کے مطابق اس اسپیشل جنگی ہیلی کاپٹر کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہ وادی شیانگ کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اسے میزائل سے ہٹ کر دیا گیا۔ دوسری طرف سے پرائم منسٹر کی آواز سنائی دی اور نہ صرف ریکھا بلکہ کاشی اور میجر کرشن سمیت سب بے اختیار کرسیوں سے اچھل پڑے۔ کب کی بات ہے؟ ریکھا نے بے چین سے لہجے